عزیزان گرامی کر ماہ ذوالحج کے آخری ایام ہیں۔ اس کے بعد ماہ محرم کا آغاز ہونے والا ہے۔ ماہ محرم کی یکم تاریخ صحابی رسول امیر المؤمنین سسر نبی خال المسلمین محسن اسلام عزت اسلام مبشر للجنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر سا تعارف اور آپ کے کردار چند نمایاں اور روشن کرنیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عمر، کنیت ابو حفص اور لقب فاروق ہے۔ والد کا نام خطاب اور والدہ کا نام حتمہ۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تب آپ کی عمر 27 سال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسل 8ویں پشت میں جا کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی رشید اور اسلام دشمن سمجھے جاتے تھے، لیکن تھے حق کو جری اور بہادر مشہور تھے۔ یہی وجہ تھی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر کے اللہ سے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام۔ یا اللہ اسلام کو عزت اور سربلندی عطا فرما عمر بن خطاب سے یا عمر بن ہشام سے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو اشخاص کا انتخاب کیوں کیا؟ یہی دو تھے جو مکہ میں سب سے بڑے مخالف تھے، عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام ابو جہل۔
اب مخالفین میں بھی جو سرکردہ تھے، ان میں سے کوئی ایک بھی اگر اسلام کی طرف آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مخالفین کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، عمر بن خطاب سے یا ابو جہل سے، ادھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سے مانگ رہے ہیں، ادھر وہ مخالفت اور عداوت میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ 100 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لیے مکہ کی گلیوں سے گزر، ارادے خطرناک دیکھ کر کسی نے پوچھا، عمر خیریت ہے؟ آج بڑے غصے میں جا رہے ہو؟ فرمانے لگے کہ آج میں مکہ میں جو مخالفت کا، دشمنی کا، لڑائیوں کا بیج بونے والا محمد ہے نا، معاذ اللہ، آج میں اس کا کلا کما کر دوں گا تاکہ یہ جو مکہ میں دین کی جنگ جاری ہے یہ ختم۔ اس نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہارا بہنوئی سعید اور تمہاری بہن فاطمہ وہ بھی تو اسی کا ہی کلمہ پڑھتے ہیں۔ اسی غصے کے ساتھ واپس پڑھے۔ یہ جو سعید تھے نا حضرت عمر فاروق کے بہنوئی، ان کے والد تھے زید۔ یہ زید وہ تھے کہ جو اسلام سے بہت پہلے بت پرستی چھوڑ چکے تھے۔ ان کے اشعار مشہور ہیں جن میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لات منات عزا کچھ بھی نہیں، خدا تو ایک ہی۔ ان کی مخالفت حضرت عمر کے والد خطاب نے کی تھی۔ تو خیر یہ سعید اسلام لے آئے، ساتھ ان کی اہلیہ حضرت عمر کی بہن بھی اسلام قبول کر چکی تھی۔ اب غصے میں گھر آئے، بہن اور بہنوئی کو مارا، شدت کے ساتھ پیش آئے۔ جب تھک گئے تو پھر بہن سے کہنے لگے، جب میں آیا تھا یہاں کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، مجھے بھی بتاؤ کیا پڑھ رہے؟ میں نے کہا ایسے، اسے چھونے کے لیے پاک ہونا، پہلے غسل کرو، طہارت حاصل کرو، تب تمہیں جا کر وہ اوراق دے۔ انہوں نے جب طہارت حاصل کی تو انہوں نے وہ چمڑے پر لکھی ہوئی چند آیات پیش کی، جن کو پڑھنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری دلی کیفیت تبدیل ہو۔ میں نے کہا مجھے بھی اپنے نبی کے پاس لے چلو۔ کہنے لگے چلو۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دار ارقم لے جایا جا رہا۔ ابتدائی اسلام میں مسلمان عبادت کرتے تھے تو چھپ چھپ، تاکہ مخالفین کو پتہ نہ چلے، وہ تکلیف نہ پہنچے۔ اور کون کون مسلمان ہوا ہے، کلمہ پڑھ چکا ہے، کون کون نہیں، اس کا بھی اعلان نہیں کرتے تھے۔ جب حضرت عمر فاروق کو دار ارقم کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا تو وہ صحابہ جو دار ارقم میں موجود تھے وہ پریشان ہو گئے۔ اللہ کے رسول عمر بن خطاب آ رہا، صحابہ تو اس وجہ سے پریشان ہوئے، ہاتھ میں تلوار بھی ہے اور عمر اسلام مخالف بھی ہے، لیکن حضور جانتے تھے میں نے اللہ سے مانگا ہے اور حضور نے مانگا ہو اور ملے نہ، ایسا ہوتا نہیں۔ حضور نے فرمایا آنے دو یا رسول اللہ، اس کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے۔ حضور نے فرمایا پھر بھی آنے دو، اگر ارادہ اچھا ہوا تو اس کا فائدہ، ارادہ اچھا نہ ہوا تو اسی کی تلوار سے اسی کا سر قلم۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں جب حضور کے پاس گیا تو حضور نے میری قمیص کا چادر کا پلو کھینچ کر فرمایا عمر کس ارادے سے آئے ہو؟
عرض کیا اللہ کا رسول آپ کا کلمہ پڑھنے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اسلام میں داخل فرمایا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چند سوال کیے، یا رسول اللہ کیا ہم حق نہیں، ہم سچائی پر کھڑے نہیں؟ بالکل عمر سچائی پر کھڑے ہیں۔ کیا جو دین آپ لائے ہیں وہ سچا نہیں؟ بالکل سچا ہے۔ تو کیا سچائی چھپنی چاہیے یا اعلانیہ ہونی چاہیے؟ عمر بات تو تمہاری ٹھیک ہے لیکن یہاں مخالفین زیادہ ہیں۔ اللہ کے رسول اب عمر ایمان لے آئے، اب چھپ کر عبادت نہیں ہوگی، اعلانیہ ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے صحابہ کو لے کر نکلے۔ یہاں بعض سیرت نگار ایک واقعہ لکھتے ہیں سیرت کے ضمن میں کہ جس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں تو وہاں موجود صحابہ نے اتنے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی کہ عمر اسلام لے آئے۔ صحابہ کو لیا اور اعلان کرتے جا رہے ہیں آج کے بعد عبادت خانہ کعبہ میں ہوگی۔ جس نے اپنے بچے یتیم کروانے ہیں، بیویاں بیوہ کروانی ہیں، ماں باپ کو بے سہارا کروانا ہے، وہ عمر کا راستہ روک کر نکلا۔ کسی میں جرت نہیں ہوئی کہ حضرت عمر کے آڑے آئے۔ یہ اللہ کے رسول کی مانگی ہوئی دعا ہے۔ دیکھیے نا، باقی سب آئے ہیں، اسلام قبول کیا ہے، ایمان کی طرف رغبت ہوئی ہے، لیکن عمر لائے گئے ہیں، عمر مانگے گئے ہیں، باقی مرید ہیں، عمر مراد ہیں۔ عمر کو اللہ کے رسول نے اللہ سے مانگ کے لیا ہے، اور مانگا اسے ہی جاتا ہے جو قیمتی ہوتا ہے، اور اس کی قیمت یہاں دکھائی دیتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں نمبر پر اسلام۔ یہاں بعض نکتہ داں بڑا ایک نکتہ اٹھاتے ہیں کہ دیکھیے انسان کی زندگی جب 40ویں عدد میں داخل ہوتی ہے، 40 سال کا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں شعوری عمر مکمل ہوئی، عقل پختہ ہو جاتی ہے، فیصلے بہتر ہو جاتے ہیں، شعور کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ تو عمر 40ویں نمبر پر اسلام لائے، گویا اسلام کو پختگی ملی، اسلام کو کمال ملا، اسلام کو عروج ملا۔ یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا اسلام کی تقویت کا باعث بنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سچے کھرے حق گو انسان تو پہلے ہی تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد آپ میں مزید طاقت اور ہمت اور جرت کا اضافہ، کہ جو پہلے کہیں خوف تھا اسلام لانے کے بعد وہ ختم۔ اس لیے کہ اسلامی تعلیمات ویسے بھی انسان کو قوت اور ہمت عطا کرتی ہیں، در در پہ جھکنے والا بزدل ہوا کرتا ہے، اور ایک در کا بھکاری، ایک در پہ جھکنے والا بہادر اور قوی ہوا کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے بعد پھر اسلام تیزی سے بڑھنے لگا۔ لوگوں نے جب دیکھا نا عمر اسلام لے آئے ہیں تو پھر دڑا دڑ اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر جب ہجرت کا وقت آیا، سارے رات کی تاریکی میں نکل رہے تھے، حضور نے فرمایا نکلتے چلو، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کر کے نکلے تھے مکہ سے کہ میں جا رہا ہوں، میرے راستے میں کوئی آنا چاہتا ہے تو آئے۔ عمر کی تلوار فیصلہ کر، لیکن کسی نے آپ کا راستہ نہیں روکا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہیں، بدر میں، احد میں، حنین میں، تبوک میں، حضور علیہ السلام کے بڑے قریبی تھے، اور اتنا پیار تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی کو نبوت ملنا ہوتی تو وہ عمر کو ملتی۔ میرے بعد سلسلہ نبوت بند ہو چکا ہے،
لیکن اوصاف نبوت، کمالات نبوت اگر دیکھے جائیں تو عمر میں کاملاً پائے جاتے ہیں، اس لیے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو حق کے لیے ڈٹ جائے اور باطل کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو، اور یہ وصف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں کاملاً پایا جاتا ہے۔ اوصاف نبوت اصل میں حضور علیہ السلام کی تربیت کی وجہ سے آتی ہے۔ جب عکس نبوت پڑا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلاحیات میں نکھار آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مقامات پر حضرت عمر کو بشارت دی، فرمایا عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے۔ ایک دفعہ احد پہاڑ پہ کھڑے تھے حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی حضور کے ساتھ، پہاڑ ہلنے لگا، حضور علیہ السلام نے اس پہاڑ کو خطاب کر کے فرمایا، اے پہاڑ رک جا، تجھے نہیں پتا تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں، ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اعلان ہے، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتی ہیں حضور نے فرمایا عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی، نہ ان ستاروں کو شمار کیا جا سکتا ہے، نہ عمر کی نیکیوں کو شمار کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ اسلام 40ویں نمبر پر لائے ہیں، لیکن یہ وہ خاص نبی علیہ السلام کے شاگرد اور صحابی ہیں کہ جن کا تذکرہ پہلی کتب میں بھی موجود تھا۔ ایک واقعہ بعض سیرت لکھنے والوں نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح لکھنے والوں نے لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ چرا رہے تھے۔ آپ کو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، اونٹوں کو سنبھالنا کیسے ہے، کس جگہ پر لے کر جانا ہے، کیا کام کرانا ہے، اس ہنر میں وہ قابل نہیں تھے، اور آپ کے والد آپ کو مارا کرتے تھے، کیسا انسان ہے تو تجھے اونٹ چرانے بھی نہیں آتے۔ جب آپ کا دور حکومت آیا، دور خلافت آیا، تو مکہ سے حج کر کے واپس جا رہے تھے، تو ایک راستے پر کھڑے ہو گئے، سخت گرمی ہے، آپ کے ساتھیوں نے پوچھا عمر یہاں کیوں کھڑے ہو؟ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، فرمانے لگے یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا باپ مجھے مارتا تھا، عمر تجھے اونٹ چرانے بھی نہیں آتے، اور آج اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی بڑی سلطنت کا حکمران بنا رکھا۔ ایک دفعہ اونٹ چرا رہے تھے، ایک عیسائی عالم آپ کے پاس آیا، اس نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہنے لگا اے نوجوان تیرا نام کیا ہے؟ بتایا عمر بن خطاب۔ کہنے لگا تم مجھے نظر آتے ہو جیسے عرب کے حکمران بنو گے۔ فرمانے لگے کہاں عرب کا بادشاہ حکمران بننا اور کہاں یہ اونٹ چرانا، مجھے تو یہ کام بھی نہیں آتا اور تو بادشاہی کی بات کرتا ہے۔ کہنے لگا میرے ساتھ معاہدہ کر دو، اگر تم حکمران بنے تو مجھے فلاں فلاں زمین کا حصہ دو گے۔ فرمایا کرو۔ اس نے ایک معاہدے پہ کچھ لکھا، حضرت عمر سے سائن کروا دیا۔ وقت گزرتا گیا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو وہی آدمی آیا، بوڑھا ہو گیا، وہ پرچی دکھائی کہ دیکھو کہ تم نے میرے ساتھ معاہدہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو وہ جاہلیت کی باتیں ہیں اور اسلام میں معتبر نہیں، لیکن مجھے یہ بتاؤ تمہیں پتہ کیسے چلا؟ کہنے لگا ہماری کتاب میں جو آخری نبی اور اس کے رفقا ہیں ان کا تذکرہ تفصیل سے لکھا ہوا، ان میں سے ایک تم تھے، میں نے تمہیں اسی وقت پہچانا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پہلی کتابوں میں تھا ہی، لیکن آپ کے رفقا کا تذکرہ بھی موجود تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ بعد میں حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ بنے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھی خاص مشیر اور رفیق رہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا
تو فرمایا میرے بعد عمر کو منصب خلافت پہ بٹھایا۔ حضرت ابوبکر صدیق سے چند صحابہ نے شکوہ کیا کہ عمر بڑے سخت ہیں، سخت مزاج ہیں، ان کو خلیفہ نہ بنا، یہ لوگوں پر بڑی سختی کرے۔ ابوبکر صدیق فرمانے لگے وہ سخت ہیں ناجائز امور، وگرنہ عمر جتنا نرم دل کوئی نہیں۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فہم اور فراست تھی کہ انہوں نے عمر جیسے آدمی کو خلافت کے لیے چنا، کہ جنہوں نے 10 سال میں اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کر دیا اور اسلامی سلطنت کو اس مقام پر لا کھڑا کیا کہ جہاں سے کوئی ہلا نہیں سکتا۔ آج بھی یورپی مورخین یہ اعتراف کرتے ہیں کہ عمر اگر 10 سال مزید رہ جاتا تو دنیا میں اسلام کے سوا اور کوئی مذہب نہ ہو۔ 10 سال میں انہوں نے ایسی ایسی اصطلاحات قائم کی، وہ امور انجام دیے کہ آج تک دنیا عمر کے نظام کی معترف ہے۔ نظام عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر لوگ یقین کرتے ہیں اور آج ان کے نظام کو لے کر پوری دنیا چل رہی ہے۔ ہم اسلامی مملکت کے دعوے دار ہیں، اسلامی نظام کے دعوے دار ہیں، لیکن وہ جو اسلامی نظام کا حسن اور خوبصورتی تھی اس سے ہم محروم ہیں، اور وہ خوبصورتی وہ نظام اہل یورپ نے اپنے ہاں نافذ کر رکھا۔ کیسے رعایا کے حقوق ادا کیے جائیں، کیسے نئی نئی اصطلاحات کا نفاذ کیا جائے، کون کون سے امور سلطنت کے لیے ضروری ہیں انہیں انجام دیا جائے، وہ ہمارے یہاں نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے اس نظام فاروقی کو اپنا رکھا۔ گاندھی جی سے مسلمان آپس میں باتیں کیا کرتے تھے کہ ہم یہ فلاں نظام لائیں گے، فلاں نظام لائیں گے، پاکستان میں ایسا نظام نافذ کریں گے، ایسا کریں گے۔ تو گاندھی جی ایک بات کہا کرتے تھے کہ یار مسلمانوں کے پاس عمر فاروق جیسا حکمران اور نظام فاروقی جیسا بہترین نظام موجود ہونے کے باوجود مسلمان دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ آج بھی اگر نظام فاروقی کو نافذ کیا جائے تو دنیا اسی طرح بہتری کی طرف گامزن ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نظام سلطنت تھا وہ سب سے زیادہ اہمیت رعایا کو دیا کرتا، اور رعایا میں پھر وہ قابل عزت اور احترام ٹھہرتا تھا جو جتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوتا تھا۔ وہاں تعلقات نہیں چلتے تھے، وہاں شخصیت نہیں چلتی تھی، وہاں پیسہ، خود بھی عاجز تھے، سادہ مزاج تھے، اور صاحب تقوی لوگوں کو پسند کیا کرتے تھے۔ خود اتنے سادہ مزاج کہ ایران سے کچھ قیدی لائے گئے، ان قیدیوں میں ایک بادشاہ کا بیٹا بھی تھا، نام ذہن سے نکل گیا۔ جب انہیں مدینہ لایا گیا تو کہنے لگا میری اپنے خلیفہ سے، اپنے حکمران سے بات کرواؤ، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا چلو مسجد نبوی میں لے گئے۔ فرمایا وہ سامنے ہمارا حکمران، سر کے نیچے پتھر رکھا ہوا ہے اور لیٹے ہوئے ہیں زمین پر، وہ ہمارا حکمران ہے۔ جب اس نے دیکھا تو کہنے لگا مجھے لے جاؤ جہاں لے کے جانا۔ میں نے سوچا تھا تمہارا حکمران کوئی عیاش ہوگا، کوئی بڑا تخت ہوگا، بڑی نشست ہوگی، لیکن جس کے اندر ایسی سادگی ہے اسے میں دنیا کا لالچ دے کر خرید نہیں سکتا، اس کو میں نہیں خرید سکتا۔ یہ عاجزی عمر فاروق رضی اللہ عنہ، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، لیکن زمین پر سویا ہوا ہے، سر کے نیچے پتھر رکھا ہوا ہے، اتنا سادہ کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما دونوں کو صحابہ نے جا کر درخواست کی،
حضرت حفصہ آپ ان کی بیٹی ہیں، حضرت عائشہ آپ ان کی بھتیجی ہیں، لیکن نبی کی بیویاں ہیں، ام المؤمنین ہیں آپ. تو آپ عمر سے بات کیجئے کہ اللہ نے ہمیں بڑا وافر دے رکھا ہے، یہ روم اور ایران کے خزانے ہمارے قدموں میں پڑے ہیں، مسلمان خوشحال ہیں، دولت کی کمی نہیں ہے. ان سے کہیے کہ جب باہر کے لوگ، دوسرے ممالک کے سفیر ملنے کے لیے آتے ہیں تو اچھا لباس پہن لیا کریں، اچھی نشست بنا لیں، وہاں بیٹھا کریں، پتہ چلے ہمارا حکمران ہے. ان کے کپڑے ہوتے ہیں پھٹے پرانے، پیوند لگے ہوتے ہیں جگہ جگہ پہ. ہمیں شرم آتی ہے کہ دوسرے ممالک سے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں اور ہمارے خلیفہ کے کپڑے پھٹے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما دونوں گئی. امیر المومنین مسلمان چاہتے ہیں کہ آپ یہ حالت اپنا لیں. اب اللہ نے بڑا دیا ہے، مسلمان خوشحال ہیں، کوئی بھی غریب نہیں ہے. تو غصے میں فرمانے لگے تم مجھے وہ کام کرنے کی دعوت دیتی ہے جو میرے نبی نے نہیں کیا، اس طرز عمل کو اپنانے کی تلقین کر رہی ہو جو میرے نبی کے طرز عمل سے ہٹ کر ہے. عمر ایسا نہیں کر سکتے، ساری زندگی سادگی کے ساتھ گزارا. ایک دفعہ قادسیہ کی جنگ جاری تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، فکر تو ہوتی ہے، کئی دن گزر گئے ہیں پریشانی کے عالم میں، خبر نہیں آئی وہاں سے. روز مدینہ سے باہر صبح صبح نکل جاتے ہیں کہ شاید کوئی قاصد آ رہا ہو. ایک دن ایسا ہوا کہ ایک گدھے پہ سوار ایک قاصد آ رہا تھا جو غلام تھا، جانتا نہیں تھا امیر المومنین کو. حضرت عمر نے اسے دیکھا کہ قادسیہ کے راستے سے آ رہا ہے، یقیناً اسی کی خبر لایا ہوگا. دوڑے ہوئے اس کے پاس پہنچے. قادسیہ سے آئے ہو؟ ہاں. مجھے بٹھا لو ساتھ. اس نے کہا نہیں. حضرت عمر چلتے جا رہے ہیں، وہ گدھے پہ سوار ہے، حضرت عمر چل رہے ہیں، اس سے حالات پوچھ رہے ہیں. اچھا وہاں کیا ہو رہا ہے، کیسے حالات ہیں، مسلمانوں کا حال کیا ہے. یہ باتیں کرتے ہوئے مدینہ میں آئے. مدینہ میں جب شہر میں داخل ہوئے، بستی میں داخل ہوئے، کسی نے دیکھ کر کہا امیر المومنین. تب غلام کو احساس ہوا کہ یہ مسلمانوں کے امیر ہے جو میرے ساتھ گدھے کے ساتھ ساتھ چلتے آ رہے ہیں. اس قدر سادگی. ایسے انسان جب مسلمانوں کے حکمران ہوں تو مسلمانوں کو کسی کی فکر نہیں ہوتی، وہ آرام سے چین کی نیند سوتے ہیں. ان کے واقعات اگر ان کو بیان کرنا شروع کریں تو یقیناً احاطہ نہیں کر سکتے. کبھی راشن کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، کسی مستحق کے گھر پہنچانے جا رہے ہیں. کبھی اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں کہ فلاں بستی میں شہر سے باہر ایک عورت درد ذیل میں ہے اور اس کے پاس کوئی اور نہیں ہے جو اس کی مدد کر سکے، چلو آج جنت کمانے کا موقع ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے. حضرت عمر گشت کرتے ہوئے مدینے سے باہر نکل گئے. ایک جگہ خیمہ لگا ہوا تھا، آدمی بیٹھا ہوا ہے، پریشان حال ہے. پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ کیسا مسلمانوں کا حکمران ہے، میں یہاں خیمہ لگائے بیٹھا ہوں، میری بیوی پریشان ہے، درد ذیل سے تکلیف میں بے چین ہے، اور اس کے پاس کوئی نہیں ہے، میرا پرسان حال کوئی نہیں ہے. فرمایا اچھا. اسے نہیں پتا تھا یہ امیر المومنین ہے. دوڑے ہوئے گھر آئے، اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور اس عورت کے پاس چھوڑ دیا، خود باہر بیٹھ گیا، کچھ کھانا پکانا شروع کر دیا. جب اس عورت کے یہاں بچہ ہو گیا تو اس نے حضرت عمر کی بیوی نے اندر سے آواز دی امیر المومنین مبارک ہو، اپنے دوست کو بیٹے کی بشارت دیجئے. جب اس آدمی نے یہ سنا کہ یہی امیر المومنین ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور قدموں میں گر گیا، مجھے معاف کر دے. حضرت عمر نے فرمایا نہیں تو صحیح کہہ رہا تھا، میری غلطی ہے، مجھے معاف کر دو، میں بر وقت پہنچ نہیں سکتا. یہ مسلمانوں کے حکمران ہیں. یہ عمر فاروق ہیں کہ جن سے روم اور ایران کانپتا تھا، جن کے نام سے شیطان ڈرتا تھا. حضور نے فرمایا عمر جس راستے سے گزرے شیطان وہ راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. یہ مقام تب ملتا ہے جا کر جب اللہ کے لیے اپنے آپ کو مار دیا جائے، جب خود کو حکمران نہیں عوام کا خادم سمجھا جائے. اور اگر اے سی والی لگژری گاڑیوں میں بیٹھ کر
پرتعیش زندگی گزارتے ہوئے فون پہ یہ پوچھیں کہ پانی کہاں زیادہ ہے، میں نے وہاں ٹک ٹاک بنانی ہے، تو پھر عوامی خدمت نہیں ہوتی، بغیرتی ہوتی۔ پھر عوام کی سہولیات کا نہیں دیکھا جاتا، سوچا جاتا، پھر اپنے مفادات کی جنگ لڑی جاتی ہے۔ جب اسمبلیوں میں اراکین اسمبلی کی تنخواہوں کی فکر ہو، لیکن عوام پر کون کون سے مصائب ٹوٹتے ہیں اس طرف دھیان نہ جائے، تو پھر یہ حکمرانی کے لائق نہیں ہوتے، جوتوں کے لائق ہوا کرتے۔ حکمران عوام کا خادم ہوتا ہے، عیاش نہیں ہوتا۔ ہمارے پیسوں پہ عیاشیاں کرنے والے، ہمارے ٹیکسوں کی رقوم پر زندگی کی سہولیات حاصل کرنے والے کس منہ سے اپنے آپ کو حکمران کہتے ہیں؟ کیا مرنا نہیں؟ تو اسلامی نظام، اسلامی مملکت عوام کی خدمت کے لیے ایک بندہ چنتی ہے، جس کا نام اگرچہ حکمران ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ عوام کا خادم ہوتا ہے۔ اور اس کا بہترین نمونہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی۔ ان کی زندگی کا احاطہ تو نہیں کیا جا سکتا۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، اس پر انشاءاللہ پھر کبھی عرض کروں گا کہ نظام فاروقی کیسا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل اسلامی فتوحات کے دروازے کھلتے جا رہے ہیں، دشمنان اسلام کو یہ برداشت نہ، اور ایران کا ایک غلام ابو لولو فیروز مجوسی جو آگ کا پجاری تھا، اسے اس بات پر قائل کیا گیا کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرے۔ زہر آلود خنجر لے کر کے صبح فجر کی نماز میں حضرت عمر کے پیچھے کھڑا ہوا اور ان کے پیٹ میں اس سے وار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ کھل گیا۔ کچھ حکیم آئے، انہوں نے دوا دی، دیکھا منہ سے جانے والی دوا پیٹ سے باہر نکل رہی ہے، فرمانے لگے امیر المومنین وصیت کر، یعنی آپ کا علاج ممکن نہیں۔ تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وصیتیں کرنی تھی کی۔ آخری بات عرض کرتا ہوں اس مناسبت سے کہ پھر بھی دیکھیں سادگی کیسی ہے۔ اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا، عبداللہ اماں عائشہ کے پاس جاؤ۔ جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ تھا وہ مسجد نبوی کے ساتھ تھا، اس کے ایک حصے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر محو استراحت تھے، دوسرے حصے میں حضرت عائشہ رہتی تھی۔ اماں عائشہ کے پاس جاؤ، ان سے جا کر عرض کرنا کہ آپ کا بیٹا عمر چاہتا ہے اپنے دوستوں کے پہلو میں دفن ہو، کیا مجھے آپ اپنے کمرے میں حجرے میں اجازت دیں گے؟ یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین کہتے ہیں، کہنا آپ کا بیٹا عمر اجازت مانگتا ہے۔ حضرت عبداللہ جب گئے حضرت عائشہ کے پاس اور ایسے ہی بتایا کہ آپ کا بیٹا عمر یہ چاہتا ہے، حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ کے فرمانے لگے اگرچہ یہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی یہ جگہ، لیکن آج میں عمر کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں، جاؤ اسے بولو تمہارے لیے جگہ ہے۔ ادھر حضرت عبداللہ خوشخبری لے کر آئے، پھر حضرت حذیفہ بن یمان کو بلایا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رازدان تھے، ایک ایک بندے کے بارے میں حضور نے حضرت حذیفہ کو بتا رکھا تھا، فلاں مومن ہے، فلاں منافق ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حذیفہ کو دیکھا کرتے تھے، جس جنازے میں حذیفہ شریک ہوتا ہم بھی اس جنازے میں شریک ہوتے تھے کہ یہ مومن کا جنازہ ہے، اور جس کے جنازے میں حذیفہ نہیں جاتا تھا ہمیں پتہ چل جاتا تھا یہ منافق ہے، منافق کے جنازے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہی ہوا تھا، بلکہ قرآن میں 40 مقامات ایسے ہیں کہ حضرت عمر کی خواہش پر اللہ نے قرآن بنا کر اتارا ہے، یہ بھی ایک الگ موضوع۔ تو عبداللہ حضرت حذیفہ کو بلا کے لاؤ۔ حضرت حذیفہ مجھے بتا دو جو منافقین کی فہرست حضور نے تمہیں دی ہے اس میں میرا نام تو نہیں؟ حضرت حذیفہ فرمانے لگے عمر یہ اللہ کے رسول کے ساتھ میرا راز ہے، میں کسی پر کھول نہیں سکتا۔ حضرت عمر کا جب اصرار بڑھا تو فرمانے لگے میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ تمہارا نام اس میں نہیں، تمہارا نام اس میں۔ جب وہ اٹھ کر چلے گئے پھر اپنے بیٹے عبداللہ کو کہا دھیان رکھنا، شاید حذیفہ آج میرا دل رکھنے کے لیے ایسا کہہ گیا ہو،
اگر یہ میرے جنازے میں شریک ہو تو پھر میری میت حضرت عائشہ کے حجرے میں لے کر جانا، اگر یہ میرے جنازے میں شریک نہ ہو تو پھر مجھے کسی عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ اس قدر اپنی آخرت کی فکر، اس قدر اپنے ایمان کے بارے میں خدشہ، یہ کمال فاروق ہے۔ آج ہم ایک نماز پڑھ لے تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، لیکن انہیں آخری گھڑیوں میں بھی اپنی فکر لگی ہے کہ کہیں میرا نام منافقین کی فہرست میں نہ ہو۔ اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عبداللہ آخری وقت میں پھر مجھے حضرت عائشہ کے حجرے کے باہر رکھ کر ان سے اجازت مانگنا، اگر دوبارہ اجازت دیں تو پھر اندر لے کر جانا، میری میت کو وہ کرنا نہ لے۔ تو یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ 28 ذوالحج آج کی تاریخ میں ان پر حبار ہوا تھا، اور 3 دن کے بعد 1 محرم الحرام کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے۔ اور یہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز کرنے والے بھی حضرت عمر فاروق ہیں۔ اسلامی کیلنڈر کا آغاز 1 محرم سے ہوتا ہے، اور 1 محرم کو ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات بلند فرمائے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔